بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انت طلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا یقع واحدتا رجعیتا ان لم ینوی شیئا او نوا واحدتا او اثنتین وان نوا ثلاثا فثلاث. اور انت طلاق، انت طالق الطلاق اور انت طالق طلاقا، ان صورتوں میں ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اگر وہ کسی چیز کی نیت نہ کرے، یا ایک کی نیت کرے یا دو کی نیت کرے، اور اگر تین کی نیت کرے تو تین ہے. یعنی یہ والی صورت پہلے والی صورت سے تھوڑی مختلف ہے. یہاں بھی جو الفاظ ہیں وہ الفاظ صریح ہی ہیں، لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس صورت میں نیت کا احتمال رہتا ہے، نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر تین کی جائے تو. یعنی تین کا احتمال یہ الفاظ رکھتے ہیں. اس سے پہلے جو ذکر کیے گئے تھے وہ اس میں ایسا نہیں تھا. وہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے جو الفاظ ذکر کیے گئے تھے ان میں صرف اور صرف مشتقات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی صرف اور صرف اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ ان کا استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے اندر مصدر ہے، یا تو تنہا مصدر ہے یا پھر مصدر کے ساتھ ساتھ اس میں فاعل ہے، اور مصدر یا تو معرفہ یا نکرہ دونوں میں سے کسی بھی طرح ہے. تو مصدر کے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ حکم بدل جاتا ہے اس والی صورت کے اندر. اور اس سے پہلی والی صورت میں چونکہ وہاں مصدر حقیقتاً نہیں تھا بلکہ جو اس میں فاعل وغیرہ ہے اس کو بولنے کے وقت مصدر جو ہے وہ اقتضاءً وہاں پر ثابت ہوتا ہے، اور یہاں حقیقتاً مصدر مذکور ہے. تو مصدر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مصدر اس میں جنس ہوتا ہے جس کے دو فرد ہوتے ہیں. مصدر یہ عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے، جو 2 3 4 ہیں ان پر مصدر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف 2 ہی چیزوں پر دلالت کر سکتا ہے. 2 پر ہی وہ صادق آتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ایک فرد حقیقی ہوتا ہے، جن تمام پر وہ صادق آتا ہے ان کا سب سے کم درجے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا فرد حقیقی ہوتا ہے. اور دوسرا اس پر وہ صادق آتا ہے جو اس کا فرد اعتباری ہوتا ہے اور مجموعی ہوتا ہے، اس کا مجموعہ. یعنی وہ تمام جس پر وہ صادق آ سکتا ہے ان سب کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ اس کا فرد اعتباری اور واحد اعتباری ہوتا ہے. وہ اس پر بھی صادق آ سکتا ہے، اور اس سے سب سے کم درجے کا جو ہے وہ اس پر بھی صادق آ سکتا ہے. اور عدد محض پر ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی عدد ہو، یا ان کے بعد کوئی عدد ہو، یا اس سے جو سب سے کم درجے والا ہے اس سے چھوٹی کوئی عدد ہو، اس پر یہ صادق کبھی نہیں آئے گا مصدر. ٹھیک ہے. تو مصدر یا تو یہ فرد حقیقی پر صادق آتا ہے یا فرد حکمی پر. اور فرد حقیقی اس کا وہی ہوتا ہے جس پر یہ صادق آئے اس کا سب سے کم درجے کا جو حصہ ہوگا وہ اس کا فرد حقیقی ہوگا. جیسے طلاق ہے، طلاق ایک مصدر ہے. اب اس کے یہ 2 ہی چیزوں پر صادق آ سکتی ہے اگر مصدر بولا گیا ہے تو. اور وہ 2 یہ ہے کہ جو طلاق کا مجموعہ ہے اس کا جو سب سے کم درجے کا ہے جو حصہ ہے اس پر یہ یا تو صادق آئے گا کیونکہ وہ اس کا واحد حقیقی ہوگا، جو کہ ایک طلاق ہے، کیونکہ ایک طلاق سے کم طلاق نہیں دی جا سکتی ہے. سب سے کم جو طلاق دی جا سکتی ہے وہ ایک ہی ہے، تو سب سے کم درجے کا جو حصہ ہے وہ ایک طلاق ہے. لہذا یہ اس پر صادق آ سکتی ہے کیونکہ یہ مصدر جو ہے وہ اس پر صادق آ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا واحد اعتباری ہو گیا، حقیقی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مجموعہ یعنی 3 طلاقیں. آزاد کے حق میں 3 طلاقیں اور باندی کے حق میں 2 طلاقیں. کیونکہ باندی کو 2 سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتے ہیں، تو مجموعہ جو طلاقوں کا ہے باندی کے لیے وہ 2 ہی طلاقیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہی طلاقیں دے سکتا ہے. تو اس کا یہ واحد اعتباری ہے کہ اس کا مجموعہ جس پر یہ صادق آ سکتا ہے. اور آزاد کے حق میں 3 طلاقیں ہیں کیونکہ آزاد کو 3 طلاقیں دے سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں دے سکتے ہیں. تو آزاد کے حق میں یہ واحد اعتباری طلاق کے لیے 3 طلاقیں ہیں. تو اب یہ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ یا تو اگر مصدر کے ذریعے سے طلاق دی گئی ہے تو یا تو 1 طلاق پڑے گی یا پھر 3 طلاقیں پڑیں گی، کیونکہ مصدر یا تو یہ
ایک طلاق پر صادق آئے گا یا پھر 3 طلاقوں پر صادق آئے گا. بیچ میں جو 2 ہے اس پر صادق نہیں آئے گا کیونکہ 2 یہ عدد محض ہوتا ہے, گنتی ہے محض 2, تو اس پر وہ صادق نہیں آ سکتا ہے. اور 1 جو ہے یہ عدد نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الفاظ کو جب واحد الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان کا جو توحد کا ان کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ اعتباری ہی ہوتا ہے. تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ عدد پر صادق نہیں آتا ہے, عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے, وہ یا تو فرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے یا فرد اعتباری پر. اور طلاق کے اندر فرد حقیقی 1 طلاق ہے کیونکہ اس سے کم نہیں ہو سکتی ہے طلاق, اور فرد اعتباری جو ہے وہ آزاد کے حق میں 3 طلاقیں اور باندی کے حق میں 2 طلاقیں ہیں کیونکہ باندی کو 2 سے زیادہ نہیں دی جا سکتی اور آزاد کو 3 سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. تو یا تو یہ اگر مصدر بولا گیا ہے تو اس سے یا تو 1 طلاق مراد ہو سکتی ہے یا پھر 3 ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی مصدر بولا گیا ہے تو اس کی دلالت واحد حقیقی پر کرنے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا کسی بھی قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حقیقت میں واحد ہے تو وہ اس پر صادق آ سکتا ہے بغیر کسی دلیل کے. اور ہاں جو واحد اعتباری ہے تو چونکہ وہ اعتباری ہوتا ہے تو اعتبار کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو حقیقت ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے کے لیے جو کہ اعتباری ہے اس کی طرف جانے کے لیے کسی قرینے یا نیت کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا اگر کسی نے انت طلاق یا اس جیسے الفاظ جس میں مصدر کا استعمال کیا گیا ہو وہ کہا اور اس نے نیت کچھ بھی نہیں کی, یا اس نے 1 کی نیت کی یا پھر 2 کی نیت کی, اگر 1 کی نیت کی تو اس کی ضرورت نہیں ہے, بغیر 1 کی نیت کرے بھی طلاق پڑ سکتی ہے. لہٰذا اگر 1 کی نیت کرے یا نیت کچھ بھی نہ کرے تو ہی ایک ہی طلاق پڑے گی. اور اگر اس نے 2 کی نیت کی ہے تو اگر اس کی بیوی یہ غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ نیت کرنا لغو ہے کیونکہ 2 عدد محض ہے تو مصدر اس پر دلالت ہی نہیں کر سکتا ہے, نہ تو نیت سے اور نہ ہی بغیر نیت کے, کیونکہ اس کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے مصدر. تو نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نیت کرنا اس کا لغو ہو جائے گا. اور ہاں اگر باندی جو اس کی جو بیوی ہے وہ باندی ہے تو ایسی صورت میں یہ 2 طلاقیں پڑ جائیں گی کیونکہ وہاں پر واحد اعتباری جو ہے وہ 2 ہی طلاقیں ہیں. لہٰذا اگر اس نے 2 کی نیت کی تو 2 واقع ہو جائیں گی. تو اگر عورت آزاد ہے تو اس صورت میں 2 پر طلاق کی کوئی دلالت نہیں ہوگی, نیت کرے یا نہ کرے. اور اگر 3 کی اس نے نیت کی ہے تو چونکہ 3 کا احتمال یہاں پر مصدر رکھ رہا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور انت طلاق, انت طالق الطلاق اور انت طالق طلاقاً کی صورت میں 1 طلاق رجعی واقع ہوگی اگر اس نے نیت نہیں کی یا پھر 1 کی نیت کی یا 2 کی نیت کی, اور اگر 3 کی نیت کر لی تو 3 واقع ہو جائیں گی. یہ الفاظ اس نے کہے اور اس نے نیت ہی نہیں کی تو اس سے 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. اور اگر نیت 1 کی کر لی تو اس سے بھی 1 طلاق رجعی واقع ہوگی, اور اگر 2 کی نیت کی تو اس سے بھی 1 طلاق رجعی ہی واقع ہوگی, اور اگر 3 کی نیت کر لی تو 3 واقع ہو جائیں گی. اور رجعی اس وجہ سے واقع ہوگی کیونکہ یہ الفاظ پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ یہ الفاظ صریح میں سے ہیں, تو اور الفاظ صریح سے یہ رجعی طلاق واقع ہوتی ہے, لہٰذا اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی. ھذا فی الحرۃ, یہ آزاد عورت کے اندر ہے, یعنی اگر 1 یا 2 کی نیت کر لے تو 1 کا واقع ہونا, اور اگر 3 کی نیت کر لے تو 3 طلاقوں کا واقع ہونا, یہ آزاد عورت کے حق میں ہے. اما فی الامۃ فسنتان بمنزلۃ الثلاث فی الحرۃ, رہا باندی کے حق میں تو 2 طلاقیں 3 کی منزل میں ہیں آزاد کے حق میں. یعنی اگر جو آزاد کے حق میں جو 3 طلاقیں ہیں وہ باندی کے حق میں 2 طلاقیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر اس نے 2 کی نیت کر لی تو 2 طلاقیں پڑ جائیں گی باندی کو, اور اگر 1 کی نیت کی یا کچھ بھی نیت نہیں کی تو 1 طلاق پڑے گی اگر بیوی باندی ہے تو, ٹھیک ہے. تو 3 یہ جب 2 کی منزل میں ہے باندی کے لیے تو جس طرح وہاں آزاد میں 3 کی نیت کرنے سے 3 واقع ہو جاتی ہے, لہٰذا باندی کے اندر 2 کی نیت کرنے سے
دو واقع ہو جائیں گی۔ وقد ذکر فی اصول الفقہ ان لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد فالثلاث واحد اعتباری من حيث انه مجموع وتصح نیته وان لم ينوي يقع الواحد الحقیقی اما الاثنان فی الحرة فعدد محض لا دلالة لللفظ المفرد علیہ۔ اور اصول فقہ کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مصدر کا لفظ واحد ہوتا ہے جو عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے، تو تین یہ واحد اعتباری ہوتا ہے، ثلاث یہ واحد اعتباری ہے طلاق میں سے، کیونکہ مجموعے کے اعتبار سے ثلاث یہ واحد اعتباری ہے۔ فتصح نیتہ، تو تین کی نیت کرنا درست ہوگی، اور اگر اس نے نیت نہیں کی تو ایک واحد حقیقی، ایک حقیقی اعتبار واقع ہوگی، یعنی فرد حقیقی اور واحد حقیقی واقع ہو جائے گی جو کہ ایک طلاق ہے۔ اما الاثنان فی الحرۃ فعدد محض لا دلالۃ لللفظ المفرد علیہ۔ رہا آزاد عورت کے حق میں دو طلاقیں رہیں تو یہ عدد محض ہے جس پر لفظ مفرد کی کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ اصول فقہ کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مصدر کا جو لفظ ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، اور واحد لفظ یہ عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور جو واحد پر یہ دلالت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں عدد نہیں ہوتا ہے۔ تو مصدر جو ہے یہ عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور فالثلاث واحد اعتباری من حیث انہ مجموع، تو ثلاث یہ واحد اعتباری ہے مجموع کے اعتبار سے۔ تو یہ لوگوں کو وہم ہو سکتا ہے کہ اگر مصدر عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے تو تین بھی تو یہ عدد ہی ہے، تو اس پر کس طرح سے دلالت کرے گا؟ تو اسی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تین طلاقیں ہیں، یہ طلاق کا واحد اعتباری ہے، یہ بھی فرد ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے فرد نہیں ہے بلکہ اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ اس کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ اس کا فرد اعتباری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے لفظ انسان کہہ دیتے ہیں، تو لفظ انسان جو ہے یہ ایک لفظ سے پورے انسان پر یہ صادق آ سکتا ہے کہ جتنے بھی ہیں ان سب کے مجموعے پر صادق آ سکتا ہے، اور اگر اس کو ایک شخص کے لیے بولا جائے تو اس پر ہی یہ صادق آتا ہے۔ تو مجموعے کے اعتبار سے وہ واحد اعتباری ہوتا ہے، تو اس کی نیت کرنا بھی درست ہے کیونکہ وہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے، اگر نیت کر لی تو اس سے واقع ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ يَقَعُ الْوَاحِدُ الْحَقِيقِي، اور اگر نیت نہیں کی تو واحد حقیقی جو کہ ایک ہے وہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ واحد حقیقی کے واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ متیقن ہوتا ہے واحد حقیقی۔ اما الاثنان فی الحرۃ فعدد محض لا دلالۃ لللفظ المفرد علیہ۔ رہا آزاد کے حق میں دو طلاقیں، تو یہ ایک عدد محض ہے کہ لفظ مفرد جس پر دلالت نہیں کر سکتا ہے، یعنی دو یہ ایک عدد ہے تو دو پر جو مفرد لفظ ہے وہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر دو طلاقیں نہیں پڑیں گی اگر آزاد عورت ہے تو۔ اور امام ظفر علیہ رحمہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر انت طلاق یا انت طالق الطلاق وغیرہ کے الفاظ اس نے کہے اور اس نے دو کی نیت کی تو دو واقع ہو جائیں گی، کیونکہ جب تین واقع ہو جا رہی ہیں، تین طلاقیں، تو دو جو ہے یہ تین کا ہی بعض ہے، تو جس طرح سے تین واقع ہو جا رہی ہیں ویسے دو بھی واقع ہو جانی چاہیے، لہٰذا دو بھی واقع ہو جائیں گی۔ وبإضافة الطلاق إلى كلها أو إلى ما يعبر به عن الكل كأنت طالق أو رأسك أو رقبتك أو عنقك أو روحك أو بدنك أو جسدك أو وجهك أو فرجك أو إلى جزء شائع كنصفك أو ثلثك يقع۔ اور طلاق کی نسبت عورت کے کل کی طرف کرنے سے یا اس جز کی طرف کرنے سے جس سے کل کو مراد لیا جاتا ہے، جیسے انت طالقن کہنا، یعنی طلاق کو کل کی طرف
طلاق کی نسبت کرنا، جیسے انت طالقن کہنا، اور اس جز کی طرف نسبت کرنا جس سے کل کو مراد لیا جاتا ہو، کل کا اعتبار کیا جاتا ہو جس کو بول کر کے، تو وہ یہ ہے کہ جیسے رأسو کی طالقن کہنا یا رقبتو کی طالقن کہنا، تیرا سر طلاق والا ہے یا تیری گردن طلاق والی ہے۔ رأسن، رقبتن، عنقن، روحن، بدن اور جسدن، وجہن اور فرجن، یہ الفاظ ایسے ہیں جس کو بول کر کے کسی کا بھی کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ کے اندر ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، آزاد کرنا ہے مومنہ باندی کو، تو اس سے باندی کا کل مراد لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی عنق، راس، روح وغیرہ، یہ ان سب الفاظ کا اطلاق کر کے ان سے کسی کا بھی کل مراد لیا جاتا ہے، لہٰذا یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو اگر ان کی طرف نسبت کر دی تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے کسی نے کہا کہ رأسو کی طالقن، تیرا سر طلاق والا ہے، یا رقبتوں کی یا عنق کی طالقن، تیری گردن طلاق والی ہے، یا روح کی طالقن، تیری روح طلاق والی ہے، یا بدن کی یا جسد کی، تیرا بدن یا تیرا جسم، او وجہ کی یا پھر تیرا چہرہ، یا فرج کی، تیری فرج، تیری شرمگاہ، یا او الی جزء شائع، یا کسی ایسے جز کی طرف نسبت کی جو شائع ہے۔ شائع یعنی مبہم اور غیر معین، پوشیدہ جز ہے کہ کیا مراد لیا ہے یہ نہیں معلوم، اور پوشیدہ ہے، اور یہ کہ وہ غیر معین ہے، تعین نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ یہ کہنا کہ نصف کی طالقن یا ثلث کی طالقن، تو ان ساری صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا نصف کی طالقن یا ثلث کی طالقن یا روح کی طالقن، ان ساری صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جز شائع کی طرف جیسے نصف کہا، تو نصف یہ ایسا جز ہے جو پوشیدہ ہے، کہ یہ نہیں معلوم کہ کہاں کا نصف کیا، اور یہ غیر معین بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جسم کے کسی ایک حصے کو معین نہیں کیا ہے۔ تو ایسے ہی ثلث ہے، یہ جز شائع ہوتے ہیں، نصف وغیرہ۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی اگر اس نے نسبت کی، اس کے کل کی طرف نسبت کر کے انت طالقن کہا، یا پھر ایسے جز کی طرف نیت کی جس سے کل کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے طلاق دی، جیسے رأسو کی طالقن کہا، یا پھر کسی جزء شائع کی طرف نسبت کی اور طلاق دی، جیسے نصف کے طالقن کہا، تو ان ساری صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وَإِلَى يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا لَا وَكَذَا الظَّهْرِ وَالْبَطَنِ وَهُوَ الْأَزْهَرُ، اور اس کے ہاتھ کی طرف اور پیر کی طرف نہیں، اور ایسے ہی پیٹ کی طرف، اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے جز کی طرف نسبت کر کے طلاق دی جس جز سے کل کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے کہا کہ ید کی طرف اضافت کر کے طلاق دی، یا رجل کی طرف یعنی پیر کی طرف اضافت کر کے طلاق دی کہ تیرا پیر طلاق والا ہے، یا پھر پیٹھ کی طرف اضافت کر کے کہی کہ تیری پیٹھ طلاق والی ہے، یا پھر پیٹ کی طرف کر کے کہی، تو ان سارے الفاظ سے ایسے ہی منہ یا بال، ناک، کان، دانت، زبان، ان چیزوں کی طرف بھی اگر اضافت کر کے طلاق دی تو ان ساری صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کل کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے ان کو بول کر کے۔ اور جب کل کی طرف ایسے لفظ کو بولا جائے، ایسے جز کی طرف اضافت کی جائے جس جز سے کل کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْكُلِّ، کیونکہ ان کے ذریعے سے کل کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَقَعُ، اور بعض کے نزدیک
طلاق واقع ہو جاتی ہیں ان صورتوں کے اندر بھی۔ وبنصف طلقۃ او ثلثها او من واحدۃ الی اثنین او ما بین واحدۃ الی اثنین واحدۃ فقوله واحدۃ مبتدأ وخبره بنصف طلقۃ، اور نصف طلقۃ کے ذریعے یا ثلث طلقۃ کے ذریعے یا من واحدۃ الی اثنین کے ذریعے یا ما بین واحدۃ الی اثنین کے ذریعے سے ایک طلاق واقع ہوگی تو ماتن کا قول واحدۃ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر بنصف طلقۃ ہے، یعنی اصل میں عبارت ہے واحدۃ بنصف طلقۃ او ثلثها او من واحدۃ الی اثنین او ما بین واحدۃ الی اثنین۔ اگر شوہر نے بیوی کو اس طرح سے طلاق دی کہ اس نے کہا انت طالق نصف طلقۃ، یا اس نے یہ کہا انت طالق ثلث طلقۃ، تو اس صورت میں مکمل ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ طلاق جو ہے یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اجزاء میں بٹ جانے کو طلاق قبول نہیں کرتا ہے۔ جب بھی واقع ہوگی طلاق تو یہ مکمل طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجزی کو قبول نہیں کرتی، اسی وجہ سے مکمل ایک طلاق واقع ہوگی، آدھی اور تین تہائی، تین حصے ایک طلاق کے یہ واقع نہیں ہوں گے، تو مکمل ایک طلاق واقع ہوگی نصف طلاقۃ اور ثلث طلاقۃ ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اور اگر شوہر نے یہ کہا انت طالق من واحدۃ الی اثنین یا ما بین واحدۃ الی اثنین، کہ تجھے ایک سے لے کر کے دو طلاق ہو یا ایک اور دو طلاق کے بیچ میں ہو، تو یہ الفاظ اگر اس نے کہے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک، کیونکہ طلاق جو ہے یہ اب غزل مباحات ہے اور اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے کہ کم سے کم پر اتفاق کیا جائے گا، تو اور طلاق کے اندر جو اصل ہے وہ حظر ہے، تو کم سے کم کا ہی حکم لگتا ہے طلاق کے اندر جہاں تک ممکن ہو۔ تو اسی وجہ سے اس کے اندر چونکہ ایک جب اس طرح سے بولتے ہیں کہ ایک سے لے کر دو یا پھر ایک اور دو کے بیچ میں، تو ایسی صورت میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ایک کا اور دو کا، دونوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ایک طلاق ہی پڑے گی، کیونکہ اس کا بھی احتمال ہے اور دو کا بھی احتمال ہے، اور یہ چونکہ طلاق کا معاملہ ہے اس وجہ سے کم ہی واقع ہوگی، لہٰذا ایک طلاق واقع ہوگی، امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک ہے۔ اور امام صاحبین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی، من واحدۃ الی اثنین اور ما بین واحدۃ الی اثنین کی صورت میں، کہ غایت جو ہے وہ چونکہ مغیّہ کے تحت داخل ہوتی ہے، لہٰذا اثنین جو ہے وہ طلاق کے اندر داخل ہوگی، تو دو طلاقیں پڑیں گی۔ اور امام ظفر علیہ رحمہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا یہ قول لغو ہو جائے گا۔ وفی من واحدۃ الی ثلاث او ما بین واحدۃ الی ثلاث اثنتان، اور من واحدۃ الی ثلاث یا ما بین واحدۃ الی ثلاث کی صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی، یعنی اگر یہ کہا انت طالق من واحدۃ الی ثلاث یا انت طالق ما بین واحدۃ الی ثلاث، تو ان دونوں صورتوں کے اندر دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ اگر کہا کہ تجھے ایک سے لے کر کے تین طلاق ہو یا ایک اور تین طلاق کے بیچ والی ہو، تو ایسی صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی۔ یہ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی، اور امام ظفر علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ وبثلاثۃ انصاف طلاقتین ثلاث وبثلاثۃ انصاف طلاقۃ طلاقتان وقیل ثلاث، اور دو طلاقوں کے تین نصف کے ذریعے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی، یعنی انت طالق بثلاثۃ انصاف طلاقتین، اس کے ذریعے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی، یا پھر انت طالق بثلاثۃ انصاف طلاقۃ، اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی ایک طلاق کے تین نصف کے ذریعے سے طلاق دینے سے دو طلاقیں واقع ہوں گی، اور دو طلاقوں کے تین نصف کے ذریعے طلاق دینے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین طلاقیں واقع ہوں گی، یعنی بثلاثۃ انصاف طلاقۃ طلاقتان، یہ جو کہا ہے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر بثلاث انصاف طلاقۃ کے ذریعے سے طلاق دی تو تین طلاقیں واقع ہوں گی،
وجہ الاولی ان ثلاثہ انصاف طلقۃ یکون طلقۃ و نصفا، پہلے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے 3 نصف جو ہیں وہ ایک طلاق اور نصف طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، فَيَتَكَامَلُ النِّصْفُ، تو جو نصف ہے وہ مکمل ہو جائے گی، فَحَصَلَ طَلَاقَتَانِ، تو 2 طلاقیں حاصل ہو جائیں گی، وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ نِصْفٍ يَتَكَامَلُ فَحَصَلَ ثَلَاثٌ، اور دوسرے کی وجہ یہ ہے کہ ہر نصف مکمل ہو جائے گا تو 3 طلاقیں حاصل ہو جائیں گی مکمل۔ اگر کسی نے ثلاثتی انصافی طلاقتین کہا ہے، طلاقتین کہا، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب کیا ہوا؟ ثلاثتی انصافی طلاقتین کا مطلب کیا ہوا کہ 2 طلاقوں کے 3 نصف ہو، تو 2 طلاق کا 1 نصف ہوگا 1 طلاق، ٹھیک ہے، 2 طلاق کا اگر نصف کرتے ہیں تو 1 طلاق ہوئی 2 ہے، 1 اور 1 یہ 2 مل کر 2 ہوتے ہیں، تو 1 طلاق اس کا نصف ہوا، اور 3 نصف ہیں تو اسی کے مثل 3 ہوں گے، تو 3 طلاقیں اس صورت میں ہے۔ بثلاثتی انصافین کا مطلب ہی ثلاث ہے، بثلاثتی انصافی طلاقتین کا مطلب ہے 3 طلاقیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 طلاقوں کے 3 نصف اگر کیے جائیں تو اس صورت میں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اگر اس نے یہ کہا بثلاثتی انصافی طلاقتین، تو 1 طلاق کے 3 نصف کے ذریعے سے 2 طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ 1 طلاق کا 1 نصف آدھی طلاق ہے، اور 2 نصف 1 طلاق مکمل، اور 3 نصف 1.5 طلاق مکمل، یعنی آدھی 1 نصف ہو گیا، دوسری آدھی دوسرا نصف، اور تیسری آدھی تیسرا نصف، تو یہ 3 نصف اگر ہوتے ہیں تو یہ 1 طلاق اور آدھی طلاق ہوگی، جو آدھی طلاق ہے وہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ تجزی کو قبول نہیں کرتی ہے طلاق، تو یہ مکمل ہو جائے گی، لہٰذا 2 طلاقیں مکمل ہو گئی، تو اب اس صورت میں 2 واقع ہوں گی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے انت طالقن بثلاثتی انصافی طلاقتین کہا تو ایسی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، ایسا اس وجہ سے کیونکہ چونکہ 1 طلاق کا جو نصف ہوگا وہ آدھی طلاق ہوگی، اور آدھی طلاق جب ہوگی تو یہ آدھی مکمل ہو جائے گی، کیونکہ طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہر آدھی مکمل ہو جائے گی۔ ان کے کہنے کے مطابق جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر آدھی طلاق وہ مکمل ہو جائے گی، جب ہر آدھی طلاق مکمل ہو جائے گی اور 3 آدھی طلاقیں ہیں تو مکمل 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں 3 طلاقیں پڑیں گی۔ اور جنہوں نے 2 کہا ہے تو ان کی دلیل یہ ہے کہ 1 طلاق کے اگر 3 نصف کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں 1.5 طلاقیں حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا 1 طلاق تو مکمل ہے ہی، تو اب اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دوسری آدھی ہے اسی کو ہم مکمل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے 2 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو بثلاثتی انصافی طلاقتین اس کی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ 2 طلاقوں کے 3 نصف اگر کیے جاتے ہیں تو 3 طلاقیں بنتی ہیں، اور بثلاثتی انصافی طلاقتین کے ذریعے سے صحیح قول کے مطابق 2 طلاقیں پڑیں گی، اور دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ وفی انتی طالق واحدتاً فی سنتین واحدتاً، اور انتی طالق واحدتاً فی سنتین کی صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی، نو ضرب اولا، ضرب کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی اگر کسی نے کہا انتی طالق واحدتاً فی سنتین، تجھے 1 طلاق ہو 2 میں، اور ایسی صورت میں 1 طلاق ہی واقع ہوگی، اس نے ضرب کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی 1 کو 2 میں ضرب دینے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک اس میں، اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کے نزدیک بھی اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ عرف میں جب یہ ضرب دیتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اگر 1 کو 2 میں ضرب دی ہے تو جس چیز کو ضرب دے رہے ہیں وہ 2 ہو جاتی ہے، 1 جو پہلے سے ہے اسی کے مثل ایک اور اس پہ زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 1 کو 2 میں ضرب دیتے ہیں تو 2 ہو جاتا ہے 1 جو ہے، تو یہ عرف کا حساب ہے، اور عرف ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود احناف کے یہاں اس صورت میں 1 ہی طلاق واقع ہوگی، 2 واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے ضرب کی نیت کی ہو، 1 کو 2 میں ضرب دینے کی نیت کی ہو تو بھی 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ احناف کہتے ہیں کہ
ضرب کا عمل جو ہے وہ اجزاء کی تقسیر میں ہوتا ہے، نہ کہ مضروب کی زیادتی کے اندر. یعنی جس چیز کو ضرب دے رہے ہیں اس کے ہی اجزاء بڑھتے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز کو ضرب دے رہے ہیں اسی کے مثل اس پر زیادتی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 کو 2 میں ضرب دیے تو یہاں پہ جو 1 ہے اسی کے اجزاء ہو جائیں گے، جتنے سے اس کو ضرب دی ہے اتنے اجزاء ہو جائیں گے. 2 سے ضرب دیے تو 2 اجزاء ہو جائیں گے 1 ہی کے. تو جتنے سے ضرب دیں گے اتنے اجزاء اسی کے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 1 کے مثل اس پر 1 کی زیادتی ہو جاتی ہے. اگر کسی نے 1 کو 2 میں ضرب دی تو 1 کے مثل 1 پر زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسی 1 جو پہلے سے ہے جو مضروب ہے اسی کے 2 اجزاء ہو جائیں گے اور وہ 2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ احناف کا قول ہے. تو اس لحاظ سے جو 1 طلاق اس نے دی ہے انتی طالق واحدۃ فی سنتین، تو اس میں جو 1 طلاق ہے اس ایک طلاق پر ایک اور طلاق کی زیادتی نہیں ہوگی ضرب کی نیت کر لینے کی وجہ سے، بلکہ اس صورت میں اسی 1 طلاق کے 2 نصف ہو جائیں گے. تو یہ احناف کا قول ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ طلاق جو پہلے سے 1 تھی وہ ابھی بھی 1 ہی ہے، ضرب دینے کے بعد بھی بس اسی کے اجزاء ہو گئے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں بھی 1 ہی طلاق واقع ہوگی. قالوا لأن عمل الضرب فی تکثیر الاجزاء لا فی زیادۃ المضروب. فقہائے احناف نے کہا ہے کہ ضرب کا عمل اجزاء کی تکثیر میں ہوتا ہے، نہ کہ مضروب کی زیادتی میں. یعنی جس چیز کو ضرب دے رہے ہیں اس چیز میں زیادتی نہیں ہوتی ہے، تو پہلے جتنی تھی اتنی ہی رہتی ہے، بس اس کے اجزاء جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اجزاء کی تکثیر میں ضرب کا عمل ہوتا ہے، نہ کہ مضروب کی زیادتی میں. اسی چیز کے بہت سارے جز ہو جاتے ہیں جتنے سے آپ نے ضرب دی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جتنے سے ضرب دی ہے اسی کے مثل اس پر زیادتی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَسَنَتَيْنِ فَثَلَاثٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ. اور اگر اس نے واحدتاً و سنتین کی نیت کی ہے تو موطوعہ میں 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، اور وفی غیر الموطوعۃ واحدۃ مثل واحدتاً و سنتین. اور غیر موطوعہ میں 1 طلاق پڑے گی جیسے کہ واحدتاً و سنتین کہنے کی صورت میں. یعنی اگر کسی نے انتی طالق واحدتاً فی سنتین کہا اور اس سے اس نے مراد یہ لی کہ انتی طالق واحدتاً و سنتین، تو اگر بیوی موطوعہ ہے تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، کیونکہ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا فی جو ہے یہ واو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا وہ فی جو ہے وہ واو کے معنی میں ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تجھ پر 1 طلاقیں اور 2 طلاقیں ہوں، یعنی مکمل 3 طلاقیں ہوں. تو اگر بیوی موطوعہ ہے تو چونکہ اس پر اگر الگ الگ متفرق طریقے پر 3 طلاقیں دے تو پڑ جاتی ہیں، اور اگر غیر موطوعہ بیوی ہے تو اس پر متفرق طریقے پر 3 طلاق دینے سے نہیں پڑتی ہے. یہ جو انتی طالق واحدتاً فی سنتین اس نے کہا ہے، اگر اس نے فی سے واو کی نیت کی ہے تو یہ مثل انتی طالق واحدتاً و سنتین کی طرح ہو گیا. تو یہ انتی طالق واحدتاً و سنتین کی صورت میں اس سے اگر بیوی موطوعہ ہوتی ہے تو 3 طلاقیں پڑتی ہیں، اور اگر غیر موطوعہ ہوتی ہے تو 1 طلاق پڑتی ہے، اور آخر میں جو سنتین ہے وہ لغو ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق سے غیر موطوعہ بیوی بالکل جدا ہو جاتی ہے. تو اب 2 کا محل ہی نہیں رہ گیا 2 طلاق پڑھنے کا. تو ایسی صورت میں غیر موطوعہ کے حق میں صرف 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور سنتین اس کا لغو ہو جاتا ہے. اور اگر بیوی موطوعہ ہوتی ہے تو اس صورت میں 1 طلاق کے بعد بھی چونکہ وہ اس کے نکاح میں باقی رہتی ہے تو اس میں اس کے بعد جو سنتین ہیں اس سے بھی 2 طلاقیں پڑ جاتی ہیں. تو انتی طالق فی سنتین، انتی طالق واحدتاً فی سنتین سے اگر واو کی نیت کی جائے، فی کو واو کے معنی میں لیا جائے تو یہ انتی طالق واحدتاً و سنتین کی طرح ہوگا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے انتی طالق واحدتاً و سنتین کہا ہے. تو انتی طالق واحدتاً و سنتین سے 3 طلاقیں موطوعہ کو واقع ہوتی ہے. تو اگر بیوی موطوعہ ہے اور اس نے انتی طالق واحدتاً فی سنتین کہہ کر کے واو کی نیت کی، انتی طالق واحدتاً و سنتین کی نیت کی، تو ایسی صورت میں اس کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. اور اگر بیوی غیر موطوعہ ہے تو اور اس نے انتی طالق واحدتاً فی سنتین کہا اور اس سے و سنتین کی نیت کی، تو ایسی صورت میں 1 طلاق پڑے گی اور 1 سے وہ جدا ہو جائے گی اور آخر کا جو ہے وہ لغو ہو جائے گا.
ای اذا قال لغیر الموطوعۃ انت طالق واحدۃ فی سنتین ونوى واحدۃ وسنتین یقع واحدۃ کما اذا قال لغیر الموطوعۃ انت طالق واحدۃ وسنتین یقع واحدۃ. یعنی اگر اس نے غیر موطوعہ بیوی سے انت طالق واحدۃ فی سنتین کہا اور اس سے نیت واحدۃ وسنتین کی تو اس سے ایک طلاق واقع ہوگی، جیسے کہ جب وہ غیر موطوعہ سے انت طالق واحدۃ وسنتین کہتا ہے تو ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے، لہٰذا یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. تو اگر اس نے انت طالق واحدۃ فی سنتین کہا اور اس سے وسنتین کی نیت کی تو موطوعہ کو 3 طلاقیں پڑیں گی اور غیر موطوعہ کو 1 طلاق. وَإِن نَوَى مَعَ سَنَتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَفِي سَنَتَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ سَنَتَانِ. اور اگر اس نے مع سنتین کی نیت کی تو 3 طلاقیں پڑیں گی، اور فی سنتین کی صورت میں اور اس نے نیت ضرب کی ہو تو 2 طلاقیں. یعنی اگر اس نے انت طالق واحدۃ فی سنتین کہا اور اس نے مع سنتین کی نیت کی، واو کو فی کو مع کے معنی میں لیا، تو اس صورت میں 3 طلاقیں پڑیں گی، کیونکہ انت طالق مع سنتین انت طالق واحدۃ مع سنتین کہنے کی صورت میں 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، موطوعہ ہو یا غیر موطوعہ ہو، دونوں کو ہی. اور اگر اس نے انت طالق سنتین فی سنتین کہا کہ تجھے 2 طلاقیں ہوں 2 کے اندر، اور اس نے یہاں پر بھی ضرب کی نیت کر لی، تو ایسی صورت میں 2 طلاقیں پڑیں گی، 3 یا 4 نہیں پڑیں گے. 4 تو اس وجہ سے کہ ہے ہی نہیں، اور 3 اس وجہ سے کیونکہ 2 سے زائد یہاں پر پڑے گی ہی نہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انت طالق فی سنتین کی صورت میں اس سے جو آخر والا سنتین ہے جس میں ضرب دی گئی ہے یا جس کو ضرب دی گئی ہے اس کے بس اجزاء زائد ہو جائیں گے، 2 ہی طلاق کے 4 اجزاء ہو جائیں گے، لیکن 2 طلاق پر 2 طلاقوں کی زیادتی نہیں ہوگی. گویا وہ جو 4 اجزاء ہوئے ہیں انہی کو اگر آپس میں ملا دیتے ہیں تو وہ 2 طلاقیں مکمل ہوں گی، اس سے زائد نہیں ہوں گی. تو ایسی صورت میں گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے انت طالق سنتین کہا ہے، تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہوں گی. اگرچہ عرف اس کے خلاف ہے، یعنی عرف میں جب ضرب دیا جاتا ہے تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کو ضرب دی گئی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے، جتنے سے ضرب دی گئی ہے اتنے کی زیادتی اس میں ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 کو 2 میں ضرب دیتے ہیں تو 4 حاصل ہوتا ہے اس سے عرف میں، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ علماء حناف نے یہی کہا کہ سنتین اگر ضرب دی گئی ہے تو اس کے اندر ضرب جو ہے یہ اجزاء کی تکثیر میں عمل کرتا ہے، نہ کہ مضروب کی زیادتی میں. تو اسی حساب سے یہاں چونکہ 2 کو 2 میں ضرب دی ہے تو 2 سے 2 طلاقیں جو ہے ان کے 2 اجزاء ہو جائیں گے، 2 طلاقیں جو ہیں ان کے ہر ایک طلاق کے 2 جز ہو جائیں گے، اور یہ 4 اجزاء ہو جائیں گے، لیکن مکمل جب ان کو ملائیں گے تو 2 ہی طلاقیں ہوں گی مکمل. تو ایسی صورت میں 2 ہی واقع ہوں گی.